پاکستان کا عالمی وقار کامیاب سفارتکاری سے مزید بلند، مارکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کو سفارتی سطح پر مضبوط جبکہ بھارت کو عالمی تنہائی کا شکار کر دیا۔ پاکستانی قیادت کی امریکہ، چین، سعودی عرب، ترکیہ، روس اور ایران سمیت متعدد ممالک سے اہم ملاقاتیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ بھی کامیاب سفارتکاری کا اہم ثبوت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستانی قیادت کو مضبوط اور غیر معمولی قیادت قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل رابطوں کی ضرورت پر اتفاق ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر دونوں وزراء خارجہ نے گفتگو کی۔ دونوں ممالک کا باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اور ایران نے اپنی فضائی حدود انٹرنیشنل پروازوں کے لیے کھول دی۔ تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازیں بحال کر دی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امام خمینی ایئرپورٹ سے مدینہ، مسقط اور استنبول کے لیے پروازیں روانہ ہوئیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں فلائٹ آپریشن مزید تیز کیا جائے گا۔ پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری، امریکہ اور ایران کے درمیان پھر مذاکرات کی راہ ہموار۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوگی۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق امور پر بات چیت کا امکان۔ عباس عراقچی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم پیغام وزیر اعظم کو پہنچائیں گے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور عسکری قیادت بھی موجود ہوگی۔ ایرانی وفد کی آمد پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ عباس عراقچی کی رات گئے فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے نیا سفارتی قدم اٹھا لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر آج اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس اس مرحلے پر مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے، تاہم جے ڈی وینس وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ امریکہ میں رہ کر صورتحال کی نگرانی کریں گے۔ کیرولین لیوٹ نے اسرائیل اور لبنان جنگ بندی کو اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے مستقبل میں مزید سفارتی کامیابیوں کی امید ظاہر کی۔ امریکی وفد سے ممکنہ ملاقات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران پاکستان کی ثالثی کوششوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا، جبکہ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایران امریکی مطالبات پر ایک پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکہ ایران میں 75% اہداف حاصل کر چکا۔ ایران کی اندرونی اختلافات مذاکرات میں رکاوٹ ہیں۔ امریکی فوج ایک دن میں ایران کی صلاحیتیں ختم کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ کے باعث پیٹرول مہنگا رہے گا۔ امریکی عوام کو وقتی طور پر مہنگا ایندھن برداشت کرنا ہوگا۔ ایران اب کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس کا دعویٰ۔ کہتے ہیں امریکہ کی حکمت عملی درست سمت میں جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ناکہ بندی صدر ٹرمپ کے حکم تک جاری رہے گی۔ ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ امریکی جنگ نہیں، دیگر ممالک کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایرانیوں کی غیر معمولی اتحاد سے دشمن ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اس کے منصوبے تراڑ پڑ چکے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی نے کہا ایرانی عوام کا غیر معمولی اتحاد دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ خبردار کیا دشمن میڈیا کے ذریعے نفسیاتی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ عوام کے ذہنوں کو متاثر کیا جا سکے۔ اس مہم کا مقصد قومی سلامتی اور اتحاد کو کمزور کرنا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں مزید بارودی سرنگیں بچھا دی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحریہ نے رواں ہفتے آبنائے ہرمز میں مزید بارودی سرنگیں بچھا دی۔ نئی پیش رفت سے آگاہ کیے جانے کے بعد ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو ہدایت دی کہ بارودی سرنگیں بچھانے والی کسی بھی ایرانی کشتی کو بلا جھجک نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے۔ امریکہ نے ایران کے متعدد ڈیجیٹل والیٹس پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق ایران کی تقریباً $35 کروڑ کی کرپٹو کرنسی منجمد کر دی گئی ہے۔ ایرانی تیل کی خریداری میں کردار پر چین میں قائم ریفائنری پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ 40 شپنگ کمپنیوں اور بحری جہازوں کو بھی پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے امن مشن پر اسرائیلی حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ انتونیو گوترس کہتے ہیں اسرائیلی ٹینک حملے میں زخمی انڈونیشین اہلکار دم توڑ گیا۔ امن مشن یونیفل کی پوزیشن پر اسرائیلی ٹینک کی گولہ باری کی گئی۔
फर्ज की अदायगी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। अमरीका अपने मफादात के हुसूल के लिए आलमी कवानीन नज़रअंदाज कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा की तनकीद। सरगई लारूफ का कहना था कि अमरीका तवन्नाई की मंडियों पर गलबा हासिल करना चाहता है। अमरीका दुनिया को ऐसी जगह ले जा रहा है जहां आलमी कवानीन की कोई हैसियत नहीं। अमरीका को सिर्फ अपने मफादात अजीज़ हैं। महंगाई का सुनामी आने का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे पर जा पहुंची। हाईस पे डीजल 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर में मिलेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का फौरी तौर पर 10% किराए बढ़ाने का ऐलान। हातिम ताई की कबर पर लात। हुकूमत ने लाइट डीजल, मिट्टी का तेल और जेट फ्यूल सस्ता कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में 28 रुपये 81 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 270 रुपये 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपये फी लीटर तक कमी। मिट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। किफ़ायतवारी इक़दामात के बावजूद शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL 11 के फाइनल में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर फाइनल में तमाशाइयों को इजाज़त मिली। कराची में एमपॉक्स का एक और नया केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने एमपॉक्स केसेस के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सिंध भर में एमपॉक्स केसेस की तादाद 33 तक। खैरपुर से 22, कराची से 8 और सक्खर से 3 केसेस रिपोर्ट हुए। एमपॉक्स के 22 मजमूई तौर पर अब तक 9 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम। पर्चा लीक होने की रिवायत बरकरार। 10वीं जमात रियाजी का आज होने वाला पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल आउट। आधे घंटे कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। FIA और साइबर क्राइम को साथ लेना सिर्फ बातों की हद तक महदूद। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची बंदिश का दौरानिया 15 घंटे से जायद हो गया। लियारी के मकीन गैस लोड शेडिंग के बायस लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। गैस की अदम फराहमी से घरेलू मामलात बुरी तरह मुतासर। शहरी कहते हैं फौरी हल ना निकाला तो हालात मजीद खराब होने का खदशा है। कराची में BRT मंसूबा। हुकूमत के साथ साथ शहरियों के लिए भी कड़ा इम्तिहान। 4 साल से जारी मंसूबे के बायस यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाले शहरी सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। जनरल फिजिशियन जिन्ना अस्पताल अम्मार दानिश का कहना है कि तामीराती काम के बायस उठने वाली धूल से सांस की मुख्तलिफ बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। कराची में पानी की शदीद किल्लत का खदशा। धाबी जी पर 7 पंप्स आज से 48 घंटे के लिए बंद। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक नई लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने का अमल शुरू किया जाएगा। 27 अप्रैल को 7 पंप्स बहाल, जबकि 2 पंप्स मजीद 5 रोज के लिए बंद रहेंगे। नॉर्थ कराची सरजानी स्कीम 33 गुलिस्तान जौहर में पानी फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कराची में आज गर्मी में इजाफा मुतवक्के। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में तेज़ धूप के साथ गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। उधर सिंध के तफरीही और खूबसूरत मकाम गोरख हिल स्टेशन पर बादल बरस पड़े। बारिश के साथ साथ शदीद जालाबारी भी हुई।